مافیا اسی لیے اسٹرانگ ہوا تھا کہ اس کے خلاف بولتا ہی کوئی نہیں تھا. ہم نے پوری کوشش کی ہے ہم اس مافیا کو بے نقاب کریں اور اس کے پورے پیچھے تک جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. 2000 کیس اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. لاہور کی عدالت کے فیصلے کے بعد 2000 کو غائب کروا دیا گیا اور میڈیا پر یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 2000 بالکل ٹھیک ہے, 2000 جو ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہتی, 2000 کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی, نہ وہ اپنے والدین سے بات کرنا چاہتی ہے, نہ ہی وہ میڈیا کے سامنے آ کر کوئی بیان یا کوئی بھی انٹرویو دینا چاہتی ہے, اور وہ بالکل ٹھیک ہے, ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے میں مصروف ہے اور وہ کسی کی بھی مداخلت اپنی زندگی میں نہیں چاہتی. لیکن جی ظہیر اور اس کے گروہ کی تمام تر کاوشیں اس وقت جو ہے رائگاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ 2000 کے والد نے 2000 کو عدالت کے ذریعے کراچی طلب کر لیا ہے. تو اس وقت 2000 کیس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں. 2000 کے والد صاحب جو ہے مہدی کاظمی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم سر, امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. سر 2000 کا کیس اچانک سے مین سٹریم میڈیا سے کیوں غائب ہو گیا؟ ہمارے ملک میں بہت ساری انویسٹیگیٹو چینلز بھی ہیں اور پروگرامز بھی لوگ کرتے ہیں, تو وہ اس کیس کو کیوں نہیں کور کر رہے, کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ماریا سسٹر, مجھے جو لگا وہ ایسے تھا کہ جب تک بچی لاپتہ تھی اس کا کوئی پتہ نہیں تھا. سب اس کو ڈھونڈ رہے تھے, ایجنسیز, پولیس, FIA, CIA والے, اور یعنی ہر ایجنسی پاکستان کی جن کا میں نام بھی نہیں لے پاؤں گا وہ بھی اس میں ڈھونڈ رہے تھے, جس میں رینجرز انٹیلیجنس بھی شامل تھی. جب تک اس کا کوئی پتہ نہیں تھا سب نے اپنا کام بھرپور طریقے سے کرنے کی کوشش کی. لیکن جو ہی ایک 10ویں دن ایک ٹی وی پر نکاح نامہ آیا اور 11ویں دن بچی جو تھی وہ اس کے 2-3 کلپس آئے, ویڈیو کلپس, سب پل آؤٹ ہو گئے. اس میں سے ایجنسیز پل آؤٹ ہو گئیں. پولیس نے جو تھا ظاہر ہے وہ بھی 164 کے بعد وہ بھی بیچ میں نہیں آتے پھر. سب سے زیادہ جو مجھے افسوس ہوا وہ میڈیا کے اس وقت کے رول کے اوپر ہوا کہ میڈیا بالکل اس میں سے نکل گیا. اور آئی ڈونٹ نو, میں چیخ کے سوشل میڈیا پہ بولتا رہا کہ یار یہ وہ مسئلہ نہیں ہے, آپ کائنڈلی سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ چائلڈ ٹریفکنگ, ہیومن ٹریفکنگ جو ہے یہ وہ ایشو ہے. میری بچی کو اٹھایا گیا ہے اور اب معاملے کو ایک نیا رنگ دیا گیا ہے, لیکن میری بات اس وقت کسی نے نہیں مانی. بعد میں سب ہی میرے والے پیج پہ آنا شروع ہو گئے کہ نہیں یار معاملہ اتنا سنگین ہے, کیونکہ جس نکاح خوان نے نکاح پڑھایا اس نے بعد میں بیان دے دیا کہ میں نے تو نکاح ہی نہیں پڑھایا اور بچی کو لایا گیا تھا میرے سامنے اور وہ بچی تھی, انڈر ایج تھی. دوسری جو پارٹی ہے اس کے بیان تو آپ نے مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے کور کیے ہیں اور اس کے اوپر مجھ سے زیادہ اچھی تحقیق آپ نے کی ہے ماشاءاللہ. تو آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ یہ مسئلہ وہ نہیں تھا جو شو کیا گیا. اس میں ڈیفینیٹلی کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے, جو گینگ ہے, کوئی مافیا ہے وہ شامل ہے, جنہوں نے بظاہر ایک اس لڑکے کو سامنے شو کر کے شو کیا تاکہ وہ خود بیہائنڈ رہیں. اور وہ بھی صرف اس وجہ سے شو کیا کہ چونکہ میں نے میڈیا پہ بہت زیادہ اس کیس کو ہائپ کیا تھا, اور میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس کو ہائپ کیا. تو یہ ہائی پروفائل کیس بنا اور اس میں اس وجہ سے انہیں بچی کو سامنے لانا پڑا, ادروائز کیا. تو یہ ہائی پروفائل کیس بنا اور اس میں اس وجہ سے انہیں بچی کو سامنے لانا پڑا, ادروائز میرے خیال سے بچی کا پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے نارمل کیسز میں ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا. بچی کی تو میں شاید گھر کو بھی نہ پہنچ سکتا. یہ اس میں آپ سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گا اور کہ آپ لوگوں نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا. مہدی صاحب, لاہور کی عدالت کے فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ماریا سسٹر, میرے پاس تمام ڈاکومنٹس ہیں نادرہ کے,
اور اس میں سب سے پہلے میں شروع کروں گا میرا جو نکاح نامہ ہے وہ 7 مئی 2005 کو میری شادی ہوئی تھی، یعنی جب یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے 16 سال 11 مہینے پہلے۔ سیکنڈلی میرے پاس نادرہ کا ویریفائڈ نکاح نامہ ہے اپنا، جو نارملی جو نکاح خوان سے نکاح نامہ ملتا ہے وہ بھی میرے پاس رجسٹرڈ پڑا ہوا ہے، جو کہ 7 مئی 2005 کا بنا ہوا ہے۔ نادرہ والا جو ہے وہ 2015 کا ہے بنا ہوا، یعنی اس وقت میں نے نادرہ سے بنوایا تھا۔ سیکنڈلی بچے کا بے فارم ہے میرے پاس، بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اور بچی کا میرے پاس پاسپورٹ بھی ہے۔ اور یہ سارے ڈاکومنٹس میں نے 2015 میں بنوائے تھے، جب ہم نے زیارات کے سلسلے سے جانا تھا۔ میں نے بچی کے تمام ڈاکومنٹس دونوں بچیوں کے اس وقت بنوائے تھے۔ تو یہ میں نے کوئی راتوں رات تیار نہیں کیے، جیسے ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پرابلم پیش آتی ہے تو وہ فوراً سے جا کے نادرہ سے ڈاکومنٹس بنا لیتا ہے۔ میرے ڈاکومنٹس 2015 کے بنے ہوئے ہیں، اور سارے نادرہ کے ہیں، اوریجنل ہیں۔ ایون ایس ایس پی صاحب یا جو بھی اس میں جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے انہوں نے میرا نادرہ سے ویریفائی کیے ڈاکومنٹس، اور میرا فیملی ٹری نکلوایا۔ ان کے مطابق بھی ایسے ہی ہے کہ بچی جو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ 13 سال 11 مہینے کی تھی، اور ابھی اس وقت بچی 14 سال کی ہے آج۔ تو میرے پاس یہ موجود ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ جج صاحب نے کچھ بھی نہیں چیک کیا وہاں پہ، صرف بچی کا بیان اس نے منہ سے بولا کہ میں 18 سال کی ہوں، اسے ایکسیپٹ کیا۔ انہوں نے آئی ڈی کارڈ چیک نہیں کیا۔ جہاں تک ہمیں علم ہوا ہے بچی کا ایک کووڈ سرٹیفکیٹ، کووڈ کا ایک جعلی سرٹیفکیٹ جو تھا وہ 16 سال کی عمر کا انہوں نے بنا کر لگایا تھا، جہاں تک میرے علم میں بات آئی ہے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ کووڈ کے سرٹیفکیٹ اگر اچھا میرے پاس اس کا اوریجنل کووڈ کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کووڈ کا سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ نادرہ کے ریکارڈ کے اوپر ہی نکلتا ہے، تو وہ بھی میرے پاس ہے، وہ بھی اس کے مطابق بھی اس کی عمر 14 سال ہی ہے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے جج صاحب نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور فیصلہ سنا دیا۔ دوسرے اینڈ پہ میرے پاس تمام ڈاکومنٹیشن ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے جج صاحب نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور فیصلہ سنا دیا۔ دوسرے اینڈ پہ میرے پاس تمام ڈاکومنٹیشن ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ابھی مجسٹریٹ صاحب کو بھی وہ دکھائے تھے، اور ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی ہم نے وہ فائل کر دیے ہیں، اور ہمیں یقین ہے عدلیہ کے اوپر کہ عدلیہ انصاف کرے گی۔ اور میرے ڈاکومنٹس کو میں بتا رہا ہوں، میں نے راتوں رات نہیں بنوائے۔ میرے ڈاکومنٹس 2015 کے بنے ہوئے ہیں۔ پاسپورٹ کے اوپر اس نے 2 دفعہ ٹریول کیا ہے، اس کا پاسپورٹ بھی 2015 میں بنا تھا، سیم ڈیٹس ہیں، ڈیٹ آف برتھ ہے اس کی ہر ڈاکومنٹ کے اندر 27 اپریل 2008۔ تو یہ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، ورنہ پھر ہمیں نادرہ کو بند کر دینا چاہیے، اور ان ڈاکومنٹس کی کوئی اگر حیثیت نہیں ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نادرہ ہمارا تمام ڈیٹا رکھتا ہے، تو مجھے یقین ہے عدلیہ یہاں پہ ان سب چیزوں کا بغور جائزہ لے گی اور ہمارے حق میں انشاءاللہ فیصلہ دے گی۔ مہدی صاحب، دعا سارہ کو بازیاب کروانے میں آپ کو قانونی مدد کون فراہم کر رہا ہے؟ اور اگر کسی بچی یا بچے کے ساتھ اس طرح سے واقعہ پیش آتا ہے تو آپ جو ہے انہیں کیا اقدامات اٹھانے کے، ان کی جو والدین ہیں، فیملی ہے، انہیں کیا اقدامات اٹھانے کی تجویز پیش کریں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ ماریا سسٹر دیکھیں، لیگل ٹیم جو میری ہے میں نے ان کا تعارف تو کروا دیا ہے، بلکہ وہ خود بھی آئے تھے پریس کانفرنس میں۔ یہ ہمیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہیں، فری آف کاسٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ایسا کوئی بھی جو عموماً ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ان میں بہت کم رپورٹس ہوتے ہیں، والدین چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ ایک ظلم ہے بچوں کے ساتھ۔ تو جب بھی ایسا کیس ہو تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس کو لیگلی اس کے لیے مدد حاصل کریں،
میری ہیلپ اس میں جو کی ہے وہ شہلا رضا صاحبہ نے کی ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے میسج میں بھی بتایا, یہ لیگل ٹیم انہوں نے مجھے فری آف کاسٹ پرووائڈ کی, اور اس میں یعنی یہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ہے, تو میں ایک دفعہ پھر ان کا شکر گزار ہوں. سیکنڈلی جو ہے وہ یہ کہ والدین کو اپنے بچوں کو اس صورت میں, کیونکہ دیکھیں یہ بچے اگر نادانی میں بھی ایسی حرکت کریں تو یہ بچوں کو چھوڑ دینا اس سچویشن میں ظلم ہے, تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے, انہیں پوری سپورٹ کرنی چاہیے. میرے ساتھ تو جو انسیڈنٹ ہوا میں اس میں ہم جو ہے وہ مافیا کو سمجھتے ہیں کہ مافیا اس کا ذمہ دار ہے, وہ بچوں کو بہلا پھسلا کے یا زبردستی اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کے بعد اسی طرح سے ان کا ایک نکاح نامہ سا شو کر دیا جاتا ہے, وہ بھی اگر ضرورت پڑے تو, ادروائز تو وہ بھی, کیونکہ اگر بچوں کا کیس ہی رپورٹ نہ ہو تو وہ بچے تو منظر عام پہ آتے ہی نہیں ہیں. جیسے میرا والا یہ انسیڈنٹ تھا, اس میں میں نے اس کو ہائی پروفائل کیس ہم نے بنایا, ہم نے ہر پلیٹ فارم کو یوز کیا جو ہم کر سکتے تھے, تو اس کے اندر آپ سب کا میں شکر گزار ہوں, آپ جو ہے وہ بھرپور ہیلپ کی ہماری. اسی طریقے سے اسی پیٹرن کو وہ کرنا چاہیے ماں باپ کو, کیونکہ اس طرح سے اگر آپ بچے کو بالکل رپورٹ نہ کریں, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیں, ایف آئی آر درج نہ کروائیں, تو یہ ظلم کا ساتھ دینے والی بات ہے. مافیا اسی لیے اسٹرانگ ہوا تھا کہ اس کے خلاف بولتا ہی کوئی نہیں تھا. ہم نے پوری کوشش کی ہے ہم اس مافیا کو بے نقاب کریں اور اس کے پورے پیچھے تک جائیں. میں پھر بول رہا ہوں, میری بچی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ریکور ہوگی. پوری کوشش کی ہے ہم اس مافیا کو بے نقاب کریں اور اس کے پورے پیچھے تک جائیں. میں پھر بول رہا ہوں, میری بچی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ریکور ہوگی. اس کے باوجود ہم اس گروہ کے پیچھے تک جائیں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے. سیکنڈلی یہ جو گیم کی ایپس ہیں, یہ اس طریقے سے یہ بچوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور یہ یوز کرتے ہیں, کیونکہ اس کو یوز کرنے سے انہیں فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو موبائل اور میسیجنگ سروس ہے اس کے اندر اس کا کوئی سی ڈی آر ہی نہیں ملتا. تو یہ انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ یوز کیا ہوا ہے, تو اس کو جتنا ڈسکریج کریں ہمیں کرنا چاہیے. اور میں تو اس کے پورے اس چیز کے پورے پراپرلی میں پیچھے تک جانے کی کوشش کروں گا. آپ سب لوگوں کی سپورٹ اگر میرے ساتھ ایسے ہی رہی. بہت شکریہ. دعا کے والد مہدی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے. ہم سب پہلے دن سے یہ چاہتے ہیں کہ 2000 نہ سے بازیاب ہو, بلکہ جو بہت سارے بچے اس طرح کے گینگز, اس طرح کے گروہ کے چکر میں پڑتے ہیں, ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے, ان کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے, ان کو ٹریپ کرنے کے بعد والدین کے خلاف جو ہے اکسایا جاتا ہے, پھر ان کو دور لے جایا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں ان کو بیچ دیا جاتا ہے ملک سے باہر, یا بہت سارے گندے کاموں میں ان کو ملوث کیا جاتا ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک بار ان درندوں کو سزا ملے اور اس طرح سے سزا ملے کہ کبھی بھی یہ لوگ جو ہیں کسی کے بچے کے ساتھ اس طرح سے سلوک نہ کر سکے. دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی دعا زہرا جلد اپنے والدین کے پاس واپس آ جائے. آمین ثم آمین. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.